سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. المدرس أنت إذن پاکستانی انت اذن پاکستانی. اذن جو ہے یہ دین کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پر، یعنی دین یو آر پاکستانی. تو پاکستانی، پاکستانوں سے پاکستانی جب آپ نے بنایا تو یہ بیسیکلی پاکستانی کون سا اسم کہلائے گا؟ منصوب اسم. پاکستانی جو ہے پاکستانوں سے پاکستانی یہ اسم المنصوب کہلاتا ہے نا، جس کی طرف نسبت دی گئی. اور یہ جو پروسیس تھا جہاں سے آپ نے پاکستانوں سے یہ پاکستانی بنایا، یہ پروسیس کیا کہلاتا تھا؟ النسب. یہ نسبت دینے کا پروسیس کہلاتا ہے. تو انت اذن پاکستانی، وہ اگر عرب سے ہوتا تو ہم کہتے انت اذن عربی. وہ اگر ترکی سے ہوتا ہم کہتے انت اذن ترکی، دین یو آر ترک. اسمعوا یا اخوانو، اسمعوا یا اخوانو، لسن او برادرز، لسن کیئرفلی او برادرز. اسمعوا کیا چیز ہے؟ یہ امر ہے. واو اس میں فائل ہے، واو اس کا فائل ہے. أشرع الآن قاعدة نحوية محمتن اہم یہم سے یہ جملہ لکھ دوں. اشرح الآن، کیا ہے جی آگے؟ أشرع الآن قاعدة نحوية مہمتن. اشرح الآن قاعدة نحویة مہمتن. اشرح کیا چیز ہے؟ فعل مضارع ہے، انا فاعل ہے. I am explaining. الآن ظرف، now I am explaining. قاعدتاً مفعول به. نحویتاً مہمتاً. نعت نمبر 2. مہمتاً بنا کیسے؟ فعل تھا اہم، مضارع بنا یہم، اور اس سے اسم فاعل بنا مہم، اور مؤنث بن گئے مہمتن. Now I am explaining an important grammar rule. میں گرامر کا ایک اہم کلیہ اس وقت آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں استاد. اشرح الآن قاعدة نحوية مہمتاً. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبنی للمجہول. الفعل قاعدہ کیا ہے؟ اچھے ٹائم پہ آپ آ گئے. الفعل اما مبنی للمعلوم وإما مبنی
للمجہول. فعل جو ہے وہ یا مبنی معلوم ہوتا ہے یا مبنی مجہول ہوتا ہے. الفعل اما مبنی للمعلوم و اما مبنی للمجہول. فعل جو ہے ایک تو یہ آپ کو یاد ہے ہم نے کانسیپٹ میں تھا اما و اما، یہ ایدر اور کے معنی میں آتا ہے. یعنی یہاں پہ یہ ایدر کے معنی میں، یہاں پہ یہ اور کے معنی میں. یا مبنی معلوم ہوتا ہے یا مبنی مجہول ہوتا ہے. یعنی فعل یا ایکٹیو وائس کی فارم میں آتا ہے یا پیسو وائس کی فارم میں آتا ہے. معلوم مینز ایکٹیو وائس، مجہول مینز پیسو وائس. ٹھیک، جیسے میں ایک آدھ مثال یہاں لیتا ہوں. قتل یہ معلوم ہے، مجہول ہے قتل. وہ قتل کرتا ہے، قتل وہ قتل کیا گیا. یہ پیسے وائز کا انداز ہے. یقتل اس سے مجہول بنے گا یقتل. بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، کیا تھا؟ فا کلمہ ضمہ کے ساتھ اور عین کلمہ کسرہ کے ساتھ آئے گا ماضی میں تو مجہول بن جائے گا. قتل سے قتلا، سمع سے سمع، فتح سے فتح، ضرب سے ضرب. یقتل یقتل سے علامت مضارعہ یو کے ساتھ ضمہ کے ساتھ آ جائے گی. اور یہ ہے آپ کا عین کلمہ، عین کلمہ فتح کے ساتھ آ جائے گا. یقتل سے یقتل، یفتح سے یفتح، یضرب سے یضرب. تو اس طریقے سے یہ مجہول بنتا چلا جائے گا. تو اب وہ بتانے لگا آپ کو اہم کلیہ کیا ہے کہ الفعل اما مبنی للمعلوم، کہ فعل جو ہے وہ یا تو مبنی معلوم کے لیے ہوتا ہے یا اما مبنی للمجہول، یا وہ مبنی ہوتا ہے مجہول کے لیے، پیسو وائس کے لیے یوز ہوتا ہے. اما المبنی للمعلوم فمثل. اما نہیں، اب یہ اما ہے، یعنی ایز فار کے. اب یہ ادھر اور کے معنی میں نہیں آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے ایز فار ایز. اما المبنی للمعلوم، جہاں تک معاملہ ہے مبنی معلوم کا، فمثل تو اس کی مثال کیا ہے؟ قتل یقتل. قتل یقتل دونوں مبنی معلوم ہے نا، قتل یقتل معلوم ہے. واما المبنی للمجہول، یا وہ مبنی ہے للمجہول کے لیے. فمثل قتل یقتل. قتل یقتل، تو قتل ماضی مجہول اور یقتل مضارع مجہول. مضارع مجہول. یحذف الفاعل، یحذف الفاعل مع الفعل المبنی، مع الفعل المبنی للمجہول، مع الفعل المبنی للمجہول. دیکھیے یہ اصل فعل کیا تھا؟ یہ تھا حذف یحذف، یحذف یا یحذف. دیکھیں خوبصورتی دیکھیے گا آپ اس لیسن پورے میں، اور جو آپ پڑھتے جائیں گے بک 3 آپ دیکھتے جائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب جس لیسن میں جس کانسیپٹ کو لاتے ہیں اس کو اپنے ڈائلاگ میں بھی اتنی کثرت سے یوز کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی انسان کو نا وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے کہ کلیئر ہو جائے. یعنی اس کو کوئی معلوم کا انداز بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ مجہول کا انداز ہی لے کر آئے، کیونکہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہاں پر مجہول پیسو وائس کا انداز. حذف یحذف تھا اصل فعل، یہ معلوم ہے دونوں، یہ ماضی معلوم ہے، یہ مضارع معلوم ہے. حذف سے اگر میں ماضی مجہول بنانا چاہوں تو یہ بنے گا حذف، حذف کر دیا گیا.
یحذف سے یحذف، حذف کر دیا جاتا ہے. یا کیا ہے؟ یحذف. جب مجہول یوز ہوتا ہے تو ایکچولی جو معلوم جملے میں مفعول بہ تھا وہ اب فاعل بن کر آ جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا جیسے انگریزی میں بھی آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ بنا کر لے آتے ہیں. تو یہ جو اب اور یہ سبجیکٹ ایکچولی کہیں معلوم میں آبجیکٹ تھا، اس لیے اس کو اب ہم سبجیکٹ نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. یعنی یہ فاعل کے 2IC کے طور پر ریپرزینٹیٹو کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. تو یحذف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مضارع مجہول. یہ الفاعل یہ نائب الفاعل کہلائے. یحذف الفاعل، فاعل حذف کر دیا جاتا ہے مع الفعل، فعل سے. کون سے فعل سے؟ جب وہ آتا ہے مبنی للمجہول. یعنی جب آپ، جیسے ہم نے وہ جملہ پڑھا تھا نا ایک، آپ نے کہا خلق اللہ الانسان من طین. یہ معلوم کا جملہ ہے نا، ٹھیک. خلق ماضی، اللہ فاعل، الانسان مفعول بہ، من طین. ٹھیک. اب اس کا میں مجہول بنانے لگا ہوں. خلق سے اسی پیٹرن پہ جب بنائیں گے تو یہ بنے گا خلق. اب فاعل نے یحذف الفاعل، فاعل نے حذف ہو جانا، اللہ نکل جائے گا بیچ میں سے. کب؟ مع الفعل المبنی، فعل مبنی سے اس وقت جب یہ للمجہول ہے، جب یہ مجہول آئے گا. تو اب یہ مجہول آ رہا ہے، لہذا اب اللہ نکل گیا اور الانسانوں نے کس کی جگہ لی؟ اللہ کی فاعل کی جگہ لی. تو یہ نائب الفاعل کہلائے گا نا. اب من طین، اب یہ مضارع، یہ ماضی مجہول ہے. تو یہ اس جملے کا مطلب تھا یحذف الفاعل مع الفعل المبنی للمجہول، کہ جب فعل مبنی جب مجہول کے طور پر آتا ہے تو اس سے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. وَيُحَلُّ المفعول بِهِ مَحَلَّهُ وَيُسَمَّى نائب فاعل وَيُحَلُّ، کیا ہے آگے؟ المفعول بہ محلہ ویسمى نائب فاعل، نائب فاعل. اب دیکھیے یہ یحلو کیا چیز ہے؟ اصل فعل تھا حل یحل، یا حل یحل. حل ماضی معلوم، یحل مضارع معلوم. اب یحل سے ہم نے مضارع مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ علامت مضارع ول ٹیک ضمہ. یہ عین کلمہ ہے یحل. خیر یہ کیونکہ وہ مضاف فعل ہے نا، اس کو فتح مل جائے گی اور یہ آ جائے گا یحل. تو یہ مضارع مجہول ہو گیا. یحل، یحل، یحل. المفعول کیا ہوگا اس کا؟ یعنی یہ آپ کا مضارع مجہول آ گیا نا. تو المفعول کیا ہوگا؟ نائب الفاعل. بہ جار مجرور ہے. محلہ مفعول بہ ہے.
اور یہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ. وَيُحَلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ یعنی کیا کہہ رہا ہے وہ, یحذف الفاعل, فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے, مع الفعل المبنی, فعل مبنی کے ساتھ سے, للمجہول, مجہول کے وقت. وَيُحَلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ اور مفعول بِهِ کو اجازت دے دی جاتی ہے, اس کے لیے پرمیسیبل کر دیا جاتا ہے, محلہ, اس کی جگہ پر, فاعل کی جگہ پر مفعول بِهِ آ جاتا ہے پھر. وَيُسَمَّى اور یہ بھی دیکھیں, سما یسمی, اصل فعل یہ تھا, جب اس کو آپ نے مجہول بنایا تو یہ یسما ہو گیا, یسمی سے آپ نے یسما کیا تو یہ مجہول بن گیا, یسما مجہول. یہ مضارع مجہول ہے. نائب الفاعل کہاں ہے اب؟ وہ ہے مستتر اور وہ ہے ہوا. یہ نائبہ مفعول بہ مضاف فاعل مضاف الیہ, اینڈ اٹ از نیمڈ, اس کو نام دے دیا جاتا ہے. یعنی جس مفعول بہ کو آپ فاعل کی جگہ پر لائے, اس مفعول بہ کو نام دے دیا جاتا ہے نائب الفاعل کا, وہ اب نائب الفاعل کہلاتا ہے. اور وہ مرفوع, نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں یحذف مجہول ہے, الفاعل نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل نے کیونکہ فاعل کی جگہ لی ہے, کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو نائب الفاعل بھی مرفوع ہوگا. یہاں پہ بھی دیکھیں مرفوع, یہاں پہ دیکھیں مرفوع. وہو مرفوع اور وہ مرفوع ہوتا ہے. نقول ہم کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, پڑھیں جی جبار صاحب. قتل الجندی الجاسوس. ہاں, the soldiers killed the جاسوس, سپاہیوں نے جاسوس کو مار ڈالا, مارا. قتل الجندی, دیکھیں ادھر, یہ معلوم کا جملہ ہے. قتل ماضی معلوم ہے, میں ایک دفعہ ذرا پورا لکھ رہا ہوں, ماضی معلوم. الجندی فاعل مرفوع, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. الجاسوس مفعول بہ منصوب, مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اب ہم اس کو مجہول بنانا چاہتے ہیں, تو قتل سے کیا بنے گا, قتل. اور دیکھیں یحذف الفاعل, فاعل اب حذف ہو جائے گا, مع الفعل المبنی للمجہول. وَيُحَلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ, مفعول بِهِ کیا ہے, یہ ہے نا, اس کو اجازت مل جائے گی کس چیز کی, محلہ, اس کی جگہ آنے کی. اس کی جگہ کیا تھی, فاعل کی, تو یہ آ جائے گا الجاسوس. وَيُسَمَّى نائب فاعل, اب اس کو کیا کہیں گے, یہ ماضی مجہول, یہ نائب الفاعل, اور اس نے کیا کہا تھا, وَهُوَ مرفوع, اور وہ مرفوع ہوگا. يَسْمَعُ النَّاسُ الْآذَانَ بِوُضُوحٍ. دیکھیں یہ معلوم کا جملہ ہے. يَسْمَعُ النَّاسَ الْآذَانَ بِوُضُوحٍ, يَسْمَعُ کیا ہے, معلوم. الناس فاعل مرفوع, الاذان مفعول به منصوب, بوضوح جار مجرور. اب یسمع سے میں مضارع مجہول بنانا چاہتا ہوں. محی الدین صاحب بنائیں, کیسے بناؤں, یسمع مضارع میں عین کلمہ کو فتح مل جاتا ہے. اگر پہلے سے فتح ہے تو وہ فتح ہی رہے گی. جیسے سمع سے یسمع, یہ پہلے سے فتح موجود تھی تو ہم نے اس کو فتح ہی رہنے دیا. علامت مضارع ول ٹیک ضمہ اینڈ عین کلمہ ول ٹیک فتح. اور اگر وہ فتح پہلے سے موجود ہے
تو وہی فتح برقرار رہے گی. یسمع اور یحذف الفاعل، فاعل حذف کر دیا جاتا ہے مع الفعل المبنی للمجہول، تو فاعل ختم ہو گئے. اور ویحل یہ المفعول بہ محلہ، اس نے اس کی جگہ لے لینی ہے. اس کی جگہ کون سی ہے؟ مرفوع والی، فاعل والی، مرفوع والی. تو الاذان کیا ہو جائے گی؟ الاذان بوضوح. اب جب آپ اس کو انالائز کریں گے تو آپ کہیں گے یسمع کیا ہے؟ مضارع مجہول. الاذان نائب الفاعل، اور یہ جار مجرور. یسمع الاذان بوضوح. یا ماویہ ابن الفعل فی هذه الجملة جملة للمجهول. ابن الفعل الفعل کیا ہے آگے؟ فی هذه جملة للمجهول. فی هذه الجملة للمجهول. دیکھیے ابن کیا چیز ہے؟ ماضی ہے بنا، مضارع ہے یبنی. یبنی سے انت فاعل جب بنے گا تو یہ فعل بنے گا تبنی. تبنی سے امر بنائیں، یہ حذف ہو جائے گا، یہ یا حذف ہو جائے گا. پیچھے کیا رہے گا؟ پڑھ نہیں سکتے نا اس کو آپ، تو آپ اس کو ایک حمزہ دیں گے کسرہ کے ساتھ، یہ آئے گا ابن. میک، بنا یبنی بنانا، ابن میک بناؤ، ابن بنا. انت فاعل ہے، الفعل مفعول بہ، یعنی یہ امر ہے. انت فاعل ہے، یہ مفعول بہ ہے. فی ہذہ الجملۃ، جو جملہ اس نے نیچے دیا وہ کہہ رہا ہے اس جملے کو آپ بنائیں للمجہول، مجہول کے لیے. جملہ پڑھیں آپ. خلق اللہ الانسان من طین. خلق اللہ الانسان من طین. خلق کیا ہے اس جملے میں؟ خلق فعل ہے معلوم کا، ماضی معلوم کا. اللہ فاعل، الانسان مفعول به، اور من طین جار بنائے، مجہول بنائے. خلق سے مجہول کیا بنے گا؟ خلق سے بنے گا یخ. ہاں خلق ہے، ماضی ہے نا. خلق. اور اللہ کی جگہ مفعول بھی نہیں لینی ہے، وہ ہے الانسان. الانسان نو من طین. تو خلق کا کیا ہوگا؟ مجہول ماضی کا. خلق کا ماضی مجہول. الانسان نائب الفاعل کا میں یوں لکھ رہا ہوں، من طین جار مجرور. ٹھیک ہے، اگلے جملہ پڑھیں. خلق الانسان من طین. الانسان ہنا نائب فاعل. ٹھیک ہے، الانسان کیا یہاں پر؟ یہ نائب الفاعل ہے. ہات مثال آخر، برنگ اندر ایگزامپل، گیو اندر ایگزامپل. للفعل المبنی، فعل مبنی، للمجہول، مجہول کی کوئی اور ایگزامپل دیں یا ادریس ہو. قتل عمر رضی اللہ عنہ وهو یصلی. قتل عمر رضی اللہ عنہ وهو یصلی بالناس فی المسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کی تاریخ بھی پڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، یاد رہے کون کس حال میں کہاں مرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
وہ آتا نا کہ دو بھائی تھے، ایک نیک تھا ان میں سے، ایک ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ وہ جو نیک بھائی تھا وہ ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا اپنے اس بد بھائی کو کہ دیکھو کل من علیہا فان، ہر شخص نے مر جانا ہے، یہ زندگی فنا کے گھاٹ اترنے والی چیز ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس کو موت کس حال میں آتی ہے، لہذا توبہ کر لو اللہ سے، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ وہ سمجھاتا رہتا تھا، وہ سمجھتا نہیں تھا اس کی بات۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز وہ مسجد سے نہیں نکلتا تھا، وہ شراب خانے سے نہیں نکلتا تھا۔ ایک روز مسجد والے کو خیال آیا کہ اتنا زمانہ ہو گیا اس کو سمجھاتے سمجھاتے، یہ سمجھتے ہی نہیں، چلو جا کے دیکھتے تو ہیں کہ شراب خانے میں ہے کیا ایسی خاص بات کہ میرے سمجھانے کے باوجود یہ وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہ میرا بھائی اتنے زمانوں سے مجھے سمجھا رہا ہے، میں نے اس کی کبھی نہیں سنی، تو چلو آج ذرا مسجد جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر مسجد میں کیا پڑا ہوا کہ یہ وہ مسجد سے نہیں نکلتا باہر۔ اب یہ مسجد سے نکلا اور شراب خانے پہنچ گیا، یہ شراب خانے سے نکلا اور مسجد پہنچ گیا، اس کی مسجد میں ڈیتھ ہوگی، اس کی شراب خانے میں ڈیتھ ہوگی، کون فائدے میں رہا؟ لہذا یہ امپورٹنٹ بات ہے نوٹ کرنے کی۔ اور یہ جملہ یعنی آخر مجہول ہی پڑھانا تھا نا۔ ہمارے نظام تعلیم میں اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کتابیں لکھی ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں آپ کو آپ کی عظمت کا احساس مسلسل دلایا جا رہا ہے کہ تو یہ نہیں تھا جو تو بن گیا ہے۔ اس لیے میرا ان کتابوں کے بارے میں جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید یہ کتابیں جب لکھی تھیں تو کبھی اتفاق ہوا مجھے ان سے ملنے کا، تو میں پوچھوں گا ویسے ان سے، ان کے ذہن میں مجھے یہ لگتا ہے جیسے یہ تھا کہ میں بائیں طرف کھڑا ہوا تھا، بائیں طرف سمبل ہے نا ناکامی کا، دائیں ہاتھ والے کامیاب ہوں گے، اور ایک پیج پہ پورا قرآن مجید کھلا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے، اور پوری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے دیکھتے جا رہے تھے کہ اس کو، اور گول کیا تھا ان کا کہ اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر میں نے دائیں طرف لانا ہے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اچھا، اب بائیں سے دائیں طرف کا جو سفر ہے یہ ان دو رابطوں کے بغیر، کہ قرآن کو پڑھے بغیر اور سیرت کو پڑھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں سے وہ اٹھا کر لا رہے ہیں ڈائلاگ اور ہسٹری سے، اور آپ کو لا رہے ہیں تاکہ آپ دائیں طرف آ جائیں۔ یہ جملہ ذرا دھیان سے پڑھیے اور سوچئے کہ یہ سیدنا عمر کون تھے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی وہ جملہ بھی حضرت عمر کا ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ امیر المومنین تھے، ایک روز لوگوں سے کہا کہ لوگوں، امیر المومنین تم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، لہذا مدینے میں رہنے والے لوگ فوراً مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، اور حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تم جانتے ہو تمہارا امیر المومنین یہ عمر، ایک زمانہ ایسا بھی تھا یہ اپنے چچاؤں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور شام کو اس کے چچا کبھی دودھ کی شکل میں اور کبھی کھجوروں کی شکل میں اسے کچھ مزدوری دے دیا کرتے تھے۔ ایک روز یہ عمر واپس آ رہا تھا تو ایک بکری بھیڑ رستے میں کہیں گم ہو گئی، اور اس روز اس کے چچا نے اتنا سخت سست کہا اس کو، اتنا سخت سست کہا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ عمر تم سے بھیڑیں نہیں سنبھالی جاتی، تم انسانوں کو خاک سنبھالو گے۔ یہ عمر وہ تھا جو بھیڑیں نہیں سنبھال سکتا تھا، جس کو اپنے چچاؤں سے یہ جملے سننے پڑتے تھے، وما علینا الا البلاغ۔ خطاب ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ ان کی دوستی تھی حضرت عمر کے ساتھ۔ جب لوگ چلے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عمر، تمہیں یہ اجازت کس نے دی تھی کہ تم پبلکلی اپنے نفس کو اتنا ذلیل کرو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اصل میں آج جب میں صبح نکلا نا گھر سے تو یہ بڑے نشے میں تھا۔ یہ مجھ سے کہہ رہا تھا، عمر تمہاری تو 22,000 مربع میل پر حکومت ہے، 3 بر اعظموں پر تمہاری حکومت ہے، اتنی بڑی سلطنت کے تم والی ہو، تم امیر المومنین ہو، تم اتنی بڑے مسلمانوں کے اس اجتماع کے تم سمجھ لو بادشاہ ہو، اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کو یوں ذلیل کیا جائے لوگوں کے سامنے۔
تاکہ اس کو اس کی اپنی حیثیت یاد رہے. ہم پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی یہ احساس ہو جائے کہ میں اس سیدنا عمر کی نسل سے ہوں، میرے بڑے یہ تھے، میرے بڑے یہاں مارا کرتے تھے، میرے بڑوں کی موت یوں آیا کرتی تھی، میں بھی اپنی موت کو پلان کر سکوں کہ میری موت کہاں ہے. یہ سیدنا عمر دعا کیا کرتے تھے، اور لوگ حیران ہوا کرتے تھے کہ اب تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی مدینے میں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ شہادت کی موت دینا اور مدینے میں دینا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امن کے دن ہے، مدینے میں کوئی جنگ نہیں ہے، حکومت ہماری ہے، باہر سے کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں. یہ دعا بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ناممکنات میں سے کیسے قبول ہو سکتی ہے. قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں فوت ہوئے؟ قتل عمر وہو یصلی بالناس فی المسجد، مدینہ ہی نہیں، مسجد نبوی میں انتقال ہو رہا ہے، اور قتل کرنے والا کوئی اور ہے، لہذا شہادت کی موت ہے. تو آپ اپنے وسائل کے اعتبار سے مت سوچیں اور مت مانگیں. آپ دیکھیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں. دینے والے کے لیے کیا چیز ممکن ہے، کیا چیز ناممکن. کیا اس کے ہاں کوئی ناممکن کا لفظ بھی ہے؟ اس نے سیدنا عمر کو شہادت بھی دی، مدینے میں دی، مسجد نبوی کے اندر دی. قتلا کیا چیز ہے جی؟ فعل ہے مجہول ماضی کا. یہ ماضی مجہول ہے. عمرو یہ نائب الفاعل ہے. یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو الحال ہے. یہ واو عطف والا نہیں ہے، یہ واو واو الحال ہے. یہ واو الحال ہے. ہوا مبتدا ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے، فعلیہ بلکہ نہیں، یہ جملہ فعلیہ خبر ہے اس ہوا کی. یہ جملہ فعلیہ خبر ہے ہوا کی، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ والا، یہ جملہ اسمیہ، جملۃ الاسمیہ فی محل نصب، یہ جملۃ الحال ہے. اور دیکھیے جب جملہ فعلیہ خبر بنے جملۃ الحال کی تو وہ مضارع ہوتا ہے. یصلی مضارع ہے. قتل عمر، عمر واز مرڈرڈ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا جب کہ وہ نماز میں تھے لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی میں. وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. اور انہی سیدنا عمر کے قتل کے حوالے سے ایک بات اور بھی جو ہمارے ہاں، ہم نے تو ادب کی بھی ساری حدیں ختم کر دی نا، پاٹ دی سب. یہ سیدنا عمر اس حملے، ابو لولو فیروز نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ کیا تو اس سے چند دن پہلے کا یہ ڈائلاگ ہے کہ یہ ابو لولو فیروز آیا حضرت عمر کے پاس اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، ہم سے جزیہ ٹیکس بہت زیادہ وصول کیا جاتا ہے، کچھ ریلیکس کیا جائے. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو، کیا کچھ کر سکتے ہو تم. اس نے جب بتایا کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، یہ کام بھی کر سکتا ہوں، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تم تو اچھے فنکار ہو، تمہارے ہاتھ میں تو بڑا فن ہے، تو یو کین ارن اینڈ پے دس ٹیکس. تو ریلیکس نہ کیا حضرت عمر نے اسے. جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ ابو لولو فیروز، میں نے سنا ہے تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے، تو ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دو، تو ہم تمہیں اس کی پیمنٹ کر دیں گے. اس نے اٹھتے وقت کہا، اس نے کہا امیر المومنین، آپ کے لیے میں ایسی چکی بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. یہ جملہ آج میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، کہنے والا میں ہوں جو سیدنا عمر کا ماننے والا ہوں، سننے والے آپ ہیں جو سیدنا عمر کے ماننے والے ہیں. تو اس جملے میں بھی آپ کو آج بھی زہر نظر آ جائے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا تھا. ہم آزادی کی باتیں کرتے ہیں، آزادیاں ان لوگوں نے دی ہوئی تھیں. یہ جملہ حضرت عمر کیا نہیں سمجھ پائے تھے کہ یہ مجھے دھمکی دے کر گیا، بلکہ شاید کیا ہی دیا ہوگا حضرت عمر نے بھی کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا. لیکن اس سے زبان سے بھی کچھ کہا ہی تھا، بس اس نے کیا تو کچھ نہیں تھا نا. اس بنیاد پہ حضرت عمر نے نہ اسے ہاؤس اریسٹ کروایا، نہ اسے جیل بھجوایا، نہ مدینہ بدر کیا، اور واقعتاً چند دن بعد اس نے وہ چکی بنائی جو امت مسلمہ آج تک بھگت رہی ہے.
لیکن کرائم جب تک کمٹ نہ ہو جائے اس وقت کرائم نہیں. اور آزادی ہر شخص کا بنیادی رائٹ ہے, لہذا حضرت عمر نے دھمکی دینے والے ابو لؤلؤ فیروز سے بھی یہ حق نہیں چھینا. نو انسانی ساری زندگی کھڑے ہو کے سلوٹ کرتی رہے, ایسی آزادی انسان کو نہیں دے سکتی جیسی آزادی امیر المومنین عمر نے دے رکھی تھی. ان کو جن سے ٹیکس لیا جا رہا تھا, جن سے جزیہ لیا جا رہا تھا, یعنی وہ سیکنڈ کلاس شہری تھے اس ریاست کے, سیکنڈ کلاس شہری کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا. اور دوسری طرف جب اس نے اور ہم نمازوں میں ہماری اس وقت سچویشن کیا ہوتی ہے بائنڈنگ فورس کی, اس ابو لؤلؤ فیروز نے جب فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر پہ اٹیک کیا, چھرا گھومنے کے بعد اب یہ بھاگا وہاں سے. کین یو امیجن, مسلمانوں کی صفیں اتنی مضبوط تھیں. سب سے پہلے کہتے ہیں صحابہ کی قمیضیں جو خراب ہوتی تھیں وہ یہاں کندھوں سے خراب ہوتی, یعنی ان کے کندھے سے کندھا یوں جڑا ہوا ہوتا تھا کہ قمیض جب پھٹتی تھی تو یہیں سے پھٹتی تھی پہلے. وہ اتنے ٹائٹ تھے. آج تو آپ ذرا سے یوں کرو پوری صف ہی گر جائے گی نیچے. اور جو ہماری صف ہے یہ نمائندہ ہے اس میں ہماری ملت وحدت کا, ملی وحدت کا بھی. جتنے ڈھیلے ہم اس میں ہیں اتنے ڈھیلے ہم ملی بائنڈنگ میں بھی ہیں. آج اس نے پورا زور لگایا, ابو لؤلؤ فیروز نہیں نکل سکا ایک صف توڑ کر. یہ وہ مسلمانوں کی صفیں تھیں. پھر اس نے اپنے اوپر حملہ کیا, یعنی سوئسائڈل اٹیمپٹ کی اس نے کہ میں خود ہی اپنے آپ کو مار دوں. اور حضرت عمر نے جب تھوڑا سا ہوش آیا تو کہا کہ اس کو ابھی کچھ کہنا نہیں ہے, میں بچ گیا تو میں اس کے ساتھ خود دیکھوں گا کیا کرنا ہے. میں مر گیا, شہادت مل گئی تو پھر معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر, ظاہر پیٹ سے بلیڈنگ تھی, وہ رک نہیں رہی تھی. تو حکماء نے کہا کہ آپ نے اٹھنا نہیں, لیٹے رہیے تاکہ بلیڈنگ نہ ہو. یہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس, اور اماں عائشہ سے درخواست کرنا کہ عمر کا لگتا ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے, اگر میرا انتقال ہو جائے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. اور بیٹے سے کہا کہ سلام کر کے پھر یہ ریکویسٹ کرنا, اگر اجازت مل جائے اور میرا انتقال ہو جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. قربان جائیں اماں عائشہ پر بھی. جب یہ بیٹے ان کے وہاں پہنچے تو اماں عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن عمر کا ایک احسان میرے اوپر ایسا ہے کہ اگر عمر کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں اجازت دے رہی ہوں کہ عمر کو وہاں دفن کر دوں. بیٹا واپس آیا, ابھی وہ کچھ بولا نہیں, کمرے میں جو ہی داخل ہوا حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حکیموں نے فوراً ان کو لٹانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, آپ اس حال میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے. سیدنا عمر نے کہا کہ عمر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اماں عائشہ کا جواب مثبت ہے یا منفی ہے, ہاں میں ہے یا نہ میں ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جواب پیغام اماں عائشہ کی طرف سے آئے اور عمر اسے لیٹے سن. یہ ادب تھا اپنے ان ماؤں کا. بیٹے نے کہا کہ اماں جان نے اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ کا انتقال پہلے ہو جائے تو آپ کو تدفین کی اجازت ہے. پھر کہا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک دفعہ ڈیڈ باڈی وہاں سے سامنے رکھنا اور اماں عائشہ سے پوچھنا کہ اماں امیر المومنین کو اگر اجازت دی تھی تو وہ مر چکا, اگر اس خاک میں پڑے ہوئے عمر کے لیے اجازت تھی تو اندر دفن کر لیتے ہیں, ورنہ جنت البقیع لے جانا. یوں حضرت عمر کی تدفین وہاں ہوئی. پھر عجیب بات ہے, نوع انسانی کہاں کہاں یاد کرے گی. مسلمانوں کو آج اپنے اس ماضی کے اوپر فخر ہونا چاہیے. یہ حضرت عمر یعنی کیسے خلیفہ تھے یہ ہمارے. چند صحابہ نے ویسے خیال آ گیا ان کو کہ ہمارا امیر المومنین ہے, پھٹے ہوئے کپڑوں میں, پیون لگے کپڑوں میں پھرتا ہے,
ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اب ہمت کس میں تھی یہ کہ جا کے عمر کو کچھ پیش کر دے؟ ذریعہ ڈھونڈا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ہماری ماں تھی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ کے پاس گئے کہ اماں جی یہ ہماری طرف سے امیر المومنین کو گفٹ کر دیجیے گا، لیکن ہمارا نہ بتائیے گا، پتہ تھا نا مارے جائیں گے. حضرت حفصہ نے وہ تحائف حضرت عمر کو پیش کیے. جواب سن کے حیران ہو جائیں گے آپ. جب پیش کیے تو حضرت حفصہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں؟ خاموش رہیں. اور پھر پوچھا کہ حفصہ یہ بتاؤ تمہارا شوہر کون سا لباس پہنا کرتا تھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنا کرتے تھے؟ یہ عالیشان لباس جو تم مجھے دے رہی؟ جواب دونوں کو معلوم تھا. حضرت حفصہ خاموش رہیں اور کہا کہ حفصہ یہ جنہوں نے دیے ان کو واپس کر دے دو. میں جس دن یہ لباس پہنوں گا میں اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکوں گا. میں قیامت والے دن ان 2 کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لباس نہیں چاہیے. یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا ہے ہم کل قیامت کے روز کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. آپ جس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے اس جیسا آج بننا ہوگا. کل یہ چوائس نہیں ملے گی. آج یہ چوائس ہے کہ اگر آپ بھی حضور کے ساتھ، اگر آپ بھی سیدنا ابو بکر کے ساتھ اور سیدنا عمر کے ساتھ اور سیدنا عثمان کے ساتھ اور سیدنا علی کے ساتھ اور حضور کے ان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سارے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا. بصورت دیگر جن جیسے ہیں ان جیسوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے مشن کو، اپنے گول کو، اپنے زاویہ نگاہ کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بدلنے کی توفیق دے اور اپنے اس ماضی کے ساتھ اٹیچ ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرما دے. یہ اس ماضی جیسا کسی کا ماضی نہیں، ہمارے ماضی جیسا کسی کا ماضی نہیں. بیچ میں 100-200 سال یہ 2 صدیاں نکال دیں، اس سے پہلے آپ اتنے شاندار، اتنے اونچے لوگ تھے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آج کوئی دوسرا.